Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Dear student, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمدللہ سورہ انفال کے 11 لیکچر ہمارے ہو چکے تھے. آج ہم نے سورہ انفال کا 12واں لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے. تو ہم ترتیب سے چل رہے تھے. اس ترتیب کے اندر یہ آیت وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سورہ انفال کی جو ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، یہ سورہ انفال کی 48 نمبر آیت. اس سے پہلے ہم نے جو پڑھ لیا تھا، تو آج ہم نے سورہ انفال کی 48 نمبر آیت اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور جو ترتیب سے ہم چل رہے تھے الفاظ معنی اور مشقی سوال اس کے اندر ہوں گے. تو شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت سے. سورہ انفال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جب مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، یعنی ان کفار کو شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے، جب مزین کیا شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو، وقال لا غالب لکم اليوم، اور کہا کہ آج کے دن کوئی بھی غالب نہیں آئے گا، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی آج کے دن تم پر کوئی بھی غالب نہیں آئے گا لوگوں میں سے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا معاون ہوں، حمایتی ہوں، تمہارا مددگار بنوں گا. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، فَلَمَّا، جب دیکھا اس نے دونوں جماعتوں کا آمنے سامنے ہوا، یعنی جب دیکھا اس نے، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی، صف آرا ہوئی. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دیکھا ان دونوں جماعتوں کو آمنے سامنے، نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا. یعنی شیطان نے جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، یعنی مسلمان کا اور کافروں کا آپس میں جب مقابلہ ہوا، لڑائی جنگ شروع ہوئی، تو اس وقت جب اس نے دیکھا دونوں جماعتوں کا آمنے، نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، وہ تو الٹے پاؤں پھر گیا. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور کہنے لگا کہ وَقَالَ إِنِّي، اور کہا کہ میں بری ہوں تم سے. إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، یعنی میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں. إِنِّي أَرَىٰ، بے شک میں ایسی چیز دیکھ رہا ہوں، مَا لَا تَرَوْنَ، جس کو تم نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ شیطان نے تو کفار کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھایا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، میں تمہارا معاون و حمایتی ہوں گا. اس طرح ان کو باتیں کر رہا تھا. جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، مسلمان اور کفار کا، تو اس وقت وہ اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھ کر، فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھ کر کہتا ہے کہ میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ میں ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ سکتے. وہی کہا وقال انی بریء منکم، اور کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں. انی ارا ما لا ترون، کہ میں ایسی چیز دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ سکتے. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں. کیا ہے اس آیت کے اندر بتایا جو گیا ہے کہ شیطان نے کفار کو ان کے اعمال مزین کر کے دکھایا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، تم دنیا کے اندر بہت آگے نکلو گے. ان کی اس طرح ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا رہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے بھی کوئی تم پر کیا ہے غالب نہیں آئے گا. اور آگے کیا کہتا ہے کہ میں بھی تمہارا معاون و حمایتی ہوں گا، تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، مسلمانوں کا اور کفار کا، کیونکہ اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا تھا کہ غزوہ بدر کے اندر اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. تو جب اس نے دونوں جماعتوں کو آمنا سامنا ہوا، آسمان سے اترنے والے فرشتوں کو دیکھا، تو وہ کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے اب کوئی واسطہ نہیں ہوگا. کیوں؟ میں ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی آسمان سے نازل ہونے والے فرشتوں کو وہ شیطان ابلیس تو دیکھ سکتا تھا، لیکن کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا. آگے فرمایا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں
کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جب مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، اور کہا کہ آج کے دن نہیں غالب آئے گا کوئی، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا معاون و حمایتی ہوں، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا، وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور کہا کہ میں بری ہوں تم سے، یعنی میرا کوئی واسطہ نہیں ہے تم سے، إِنِّي أَرَىٰ، بے شک میں دیکھتا ہوں، ما، ایسی چیز کو، لا ترون، جس کو تم نہیں دیکھ سکتے، إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ تو اس مکمل پیج کا جو ابھی ہوا ہے، اس کا ترجمہ صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اب مکمل پیج کے بعد الفاظ معنی آتے ہیں، تو ان الفاظ معنی میں سے یہ میں نے چند ایک لکھ دیے ہیں، آپ اگر کتاب ہے تو ساتھ کتاب کھول لیا کریں، کتاب کے اندر پڑھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہاں الفاظ معنی میں پہلا الفاظ جو ہے فَاثْبُتُوا، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں یہی فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدم رہو، فاثبتوا مانا تو ثابت قدم رہو، فتفشلوا، پس تم ہمت ہار جاؤ گے، یعنی نامردی دکھاؤ گے۔ آگے باترن مانا ہے اتراتے ہوئے، گھر سے اکڑتے ہوئے نکلنا۔ جارن کا مانا معاون، حمایتی، مددگار، دوست۔ جارن کا مانا کیا ہے؟ معاون، کہ میں تمہارا معاون ہوں گا، حمایتی ہوں گا، مددگار ہوں گا۔ تراعت، تراعت کا معنی ہے آمنے سامنے، یعنی دونوں جماعتیں جب آمنے سامنے، سامنے کفار ہیں، ادھر سے مسلمان ہیں مثال کے طور پر، تو اس طرح آمنے سامنے ہونا، تراعت معنی آمنے سامنے ہونا۔ نکص علی عقبیہ، نکص علی عقبیہ کا مطلب ہے شیطان الٹے پاؤں پھر گیا، یعنی حواس باختہ ہو گیا۔ فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، فتفشلوا، پس تم ہمت ہار جاؤ گے۔ باترن کا مطلب اتراتے ہوئے، جارن کا معنی معاون و حمایتی، تراعت معنی آمنے سامنے، نکص علی عقبیہ، وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ یہ الفاظ معنی آج کے سبق کے ہو گئے۔ آگے ہے مشقی سوال، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے ہیں اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہی جو پیج مکمل ہوا ہے، اس پیج کی پہلی آیت جو لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، یا یہ یہاں دیکھ لو دو جز بنے ہوئے ہیں، الف جز اور بے جز، یہ وہی والی آیت ہے جو اس سوال کا جواب بنے گی۔ اس کے اندر کیا، کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو مسلمانوں کو کون سے کام کرنے ہیں۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو سب سے پہلی چیز کیا ہے، تم ثابت قدم رہو گے۔ ثابت قدمی کا، استقامت کا مقابلہ، استقامت کا پہاڑ بننا ہے۔ دوسرا کیا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، یعنی ذکر و اذکار بھی کرنا ہے اس کے اندر۔ نماز یہ بھی ذکر و اذکار ہے، یہ نہیں ہے کہ گیا تو میں میدان جنگ میں ہوں اور اس میں اللہ کی فرضیت کو، جو اللہ نے احکام فرض کیے ہیں، ان کو چھوڑ دوں۔ نماز کسی حالت کے اندر بھی معاف نہیں ہوتی، تو ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ تیسرا کیا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ کرنے والے کام ہیں۔ مسلمانوں کو کون سے کام کرنے ہیں؟ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے ہیں اور کن باتوں سے بچنا ہے۔ کرنے والے کام کون سے، کہ سب سے پہلی چیز ثابت قدم رہنا۔ جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو سب سے پہلی چیز کیا ہے، تم ثابت قدم رہو گے۔ دوسری چیز کیا ہے، اس میں اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے۔ تیسری چیز اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ آگے کیا فرمایا، وَلَا تَنَازَعُوا، کہ آپس میں جھگڑنا نہیں ہے، یہ نہ کرنے والے کام ہیں، یعنی آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، آپس میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے۔ اگر آپس میں ہی جھگڑا ہے، تم آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں کر سکتے تو پھر کافروں پر تمہارا رعب اور دبدبہ کیسے ہوگا۔ تو کیا ہے، آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، فتفشلوا، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہارا رعب اور دبدبہ جاتا رہے گا۔ صبر کرنا ہے، کیوں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ مکمل آیت، یہ جو پیج پڑھا ہے ہم نے یہاں سے اوپر والی جو آیت ہے، اس کے اندر جو مکمل آیت ہے، ہم نے اس کو یہ ترجمہ جو ہے کیا کر لینا ہے، اس سوال کا جواب بنا لینا ہے۔
دوسرا سوال اس کے اندر ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ یہی دیکھ لیں، شیطان تو پہلے ان کے اعمال مزین کر کے دکھاتا رہا اور ان کو یہ باور کراتا رہا کہ میں تمہارا معاون اور حمایتی ہوں گا۔ جب اس طرح چلتا رہا تو جب شیطان نے دیکھا کہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو رہی ہیں، دونوں کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو مدد کا وعدہ کیا تھا، 1000 فرشتے جو مردفین لگاتار آنے والے ہوں گے، آسمان سے نازل ہونا فرشتے شروع ہوئے، تو جب شیطان نے دیکھا یہ تو اللہ کی مدد آسمان سے آ رہی ہے، فرشتے یہاں اتر رہے ہیں، تو وہ حواس باختہ ایسا ہوا کہ پھر کیا ہے، نکص علی عقبیہ ہی، الٹے پاؤں پھر گیا۔ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میرا آپ سے اب کوئی واسطہ نہیں رہا۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں میں ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں سے حواس باختہ ہو کر وہ کیا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو یہی اس کا جواب دے دینا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یہاں تک آگے مکمل یہ جو آیت لکھی ہے آج، یہ اس کا جواب بن جائے گا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ تو پہلے سوال کا جواب کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اس پیج کے اندر آپ نے جو کتاب اٹھائی ہوگی، کتاب کھول لے، اس کی پہلی آیت یہ جو ہے اس سوال کا جواب ہوگا۔ دوسری کیا ہے؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتے، یہی آیت جو آج ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ آگے تیسرا سوال ہے اس کے اندر، الف جز اس کے اندر ہے، کیونکہ تیسرے جواز کے اندر 3 جز بنے ہوئے ہیں اور 3 آیتوں کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ پہلا جز کیا ہے تیسرے سوال کا؟ الف جز، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہو، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوسرا جز کیا ہے؟ بے جز، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، فتفشلوا، ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ بزدل ہو جاؤ گے، تمہارا اقبال، روب اور دبدبہ جاتا رہے گا، وتذهب ريحكم، تمہارا اقبال جاتا رہے گا، مطلب روب اور دبدبہ جاتا رہے گا، وتذهب ريحكم، اگر آپ کتاب اٹھائیں گے اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا وتذهب ريحكم، تمہارا اقبال جاتا رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ اقبال، چاچا اقبال محلے والا جو ہو وہ جاتا رہے گا۔ اقبال کا مطلب ہے روب اور دبدبہ بندے کے اندر جو ہوتا ہے۔ اگر ہمارا آپس میں اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا، جو ہمارا اتحاد و اتفاق نہ ہونے کے سبب ہمارا جو ایک روب اور دبدبہ ہے مسلمانوں کا کفار کے اوپر، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو کیا ہے؟ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے تیسرا جز ہے، ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، خرجوا من دیارہم، جو نکلے ہیں اپنے گھروں سے، باطرن مانا اتراتے ہوئے، وریا الناس، اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تیسری آیت کیا ہے؟ ولا تکونوا کالذین خرجوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلتے ہیں، باطرن مانا اتراتے ہوئے، وریا الناس، اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تو آج کا ہمارا مکمل جو پیج تھا، وہ مکمل ترجمہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ مکمل ترجمے کے بعد یہ الفاظ معنی ہیں، 6 ہیں الفاظ معنی، ان کو صحیح طریقے سے یاد کر لینا ہے، اور یہ 2 سوال ہیں۔ اس کے بعد تیسرے سوال کی 3 جز ہیں، الف جز، بے جز، جیم جز، ان کا تینوں کا ترجمہ کرنا ہے۔
اور یہ سوال کویشچن میں نے بتا دیا کہ پہلی آیت اس پیج کی جو ہم نے آج پڑھا ہے کتاب کے اندر، تو اس کی پہلی جو آیت ہوگی اس سوال کا جواب۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، یہاں تک ایک مکمل آیت اس کا جواب ہے۔ آگے تیسرے سوال کے اندر یہ تینوں جز جو ہیں صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ انفال کی 48 آیات ہو گئی ہیں۔ کوشش کرنا ہے اس کو صحیح طریقے سے ترجمہ یاد کر لینا، ترجمے کے بعد یہ مکمل الفاظ معنی کے بعد یہ مشقی سوال جو ہیں، ان مشقی سوال کو مکمل صحیح طریقے سے ترجمے کے ساتھ یاد کر لینا، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ترجمہ جو ہے آپ نے ان سوالوں کا پہلی آیت جو اس پیج کی ہوگی اور اس کویشچن کا یہ جواب دے دیا، آگے تیسرا جز جو ہے یہ مکمل تینوں آیتیں کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔